امریکی کانگریس کے ایک وفد نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کلیدی کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق کانگریس کے وفد نے GHQ میں آرمی چیف سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت جیک بریگمن کر رہے تھے، جبکہ تھامس سوزی اور معزز جوناتھن جیکسن بھی وفد میں شامل تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال، جبکہ علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر زور دیا گیا۔ دونوں فریقین نے باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مفادات کی بنیاد پر مسلسل رابطے کی اہمیت کو دہرایا۔ ISPR کے مطابق امریکی ارکان کانگریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کلیدی کردار کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف بھی کیا۔ اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وفد کے دورے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ درینہ شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ یہ تعلقات باہمی مفادات اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیتی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے چوتھے میچ میں لاہور قلندرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے شکست دے دی۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 219 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 39 گیندوں پر 67 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی اور پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیم بلنگز نے 19 گیندوں پر ناقابل شکست 50 رنز بنائے، جس میں 4 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 16.2 اوورز میں صرف 140 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ اننگز کے آغاز ہی سے ٹیم کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ابتدائی 3 وکٹیں صرف 9 رنز پر گری۔ کوشل مینڈس نے 28 اور رائلی روسو نے 44 رنز بنائے، جبکہ باقی بلے باز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ لاہور قلندرز کے بولرز خصوصاً شاہین آفریدی اور سپنر رشاد حسین نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کو ایک بڑی فتح دلائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت سینٹ کا اجلاس منگل 15 اپریل کو شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 20 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے، جس میں وقفہ سوالات، توجہ دلاؤ نوٹس، قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس اور مختلف بلز پیش کیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران صدر کے پارلیمنٹ سے خطاب پر بھی بحث کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کو فوری طور پر کنٹرول کریں اور اپنی سرزمین کو ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ TTP اور دیگر تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، جنہوں نے پاکستانی عوام اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے یہ بات لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے بیلاروس کے کامیاب دورے کی تفصیلات بھی شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے ساتھ زرعی مشینری، معدنیات اور ہنرمند افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے۔ 1.5 لاکھ ہنرمند پاکستانی نوجوانوں کو بیلاروس میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ پاکستان ہی ہماری منزل ہے اور ہم دن رات محنت سے یہ ہدف حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ اس سال تحصیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ معروف سٹیج، فلم اور ٹیلی ویژن اداکار اور کامیڈین جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد 63 برس کی عمر میں لاہور کے جنرل ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاوید کوڈو اپنے قد آوری اداکار اور چھوٹے قد کے بدولت ایک منفرد شناخت رکھتے تھے۔ ان کی رحلت سے شوبز انڈسٹری میں ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو شاید کبھی پر نہ ہو۔ جاوید کوڈو نے 1980 کی دہائی میں فنی سفر کا آغاز کیا اور 150 سے زائد فلموں، سینکڑوں سٹیج ڈراموں اور ٹی وی شوز میں کام کیا۔ وہ طویل عرصے سے شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ماضی میں دماغ کی شریان میں خرابی اور ٹریفک حادثے جیسی مسائل کا بھی سامنا رہا۔ جاوید کوڈو 3 بیٹوں اور 1 بیوہ کو سوگوار چھوڑ گئے ہیں۔ اداکار کی وفات پر فلم، ٹی وی اور سٹیج انڈسٹری کے فنکاروں نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فنی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں جیک برگمین، ٹام سوزی اور جوناتھن جیکسن شامل تھے۔
ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، معیشت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، قائم مقام امریکی سفیر نٹالی بیکر اور سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ انہوں نے 30 اپریل کو امریکہ میں ہونے والے پاکستان کاکس کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے۔ محسن نقوی نے عالمی برادری سے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے جس کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے مالیاتی مذاکرات کا آغاز کل سے متوقع ہے۔ ان مذاکرات میں متعدد نئے ٹیکس اقدامات، محصولات میں اضافے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کا تکنیکی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور کل سے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز متوقع ہے۔ مذاکرات میں وزارت خزانہ اور FBR کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے معیشت میں بہتری کے لیے متعدد اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ ٹیکس اصلاحات اور محصولات کا ہدف بھی زیر بحث آئے گا۔ یہ مذاکرات ایک نئے مالیاتی معاہدے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں جس کے تحت آئندہ بجٹ میں سخت مالیاتی اصلاحات متوقع ہیں۔